اسلام میں آزادی کا تصور کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے جو ہے یہ ایک آیت پڑھ لی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بطور نعمت کے ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ، اس وقت کو یاد رکھو جب آپ مکہ مکرمہ میں بہت تھوڑے تھے اور بہت کمزور تھے، ہر گھڑی جو ہے یہ دڑکا لگا رہتا تھا کہ آج کسی نے کچھ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں سے مدینہ منورہ وہاں بلایا، وہاں تمہیں ٹھکانہ دے دیا اور یہ تمہیں نعمت عطا فرمائی۔ کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اس آزادی کہتے کسے ہیں؟ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اس کی حدیث میں تمام تر جو ہے آزادی پورا کا پورا خلاصہ 2 لکیر میں موجود ہے۔ رستم کے دربار میں پہنچے ہوئے ہیں، رستم پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں آئے یہاں پر؟ تو حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قوم ابتعثنا اللہ، ہم وہ قوم ہیں ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم یہاں آپ کے فارس میں خود نہیں آئے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ کیوں؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ رب العباد، تاکہ ہم بندوں کی عبادت سے نکال کر وہ رب العالمین کے سامنے کھڑا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے نہیں پیدا فرمایا ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے جھکے، نہ، اس لیے نہیں، انسان اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ وہ بندوں سے نکل کر آزاد ہو کر اللہ کی عبادت کر لے۔ اور آگے فرمایا وَمِن ضَيْقِ الدُّنْيَا إِلَى سِعَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا کی اس تنگی سے اٹھا کر ہم اللہ کی مخلوق کو آخرت کی وسعت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ یہ ہے آزادی کا تصور۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اور صرف اکیلے اللہ کا چلے گا، اللہ کا۔ آج 75 سال ہونے کے باوجود بھی پنجاب میں جو ہے وہ چودھری کے سامنے دوسرے سر نہیں اٹھا سکتے، جیسے وہ کہتا ہے۔ سرحد میں جو ہے خانوں کے سامنے جو دوسرے حالت یہ ہے، سندھ میں وڈیروں کے سامنے اور بلوچستان میں سرداروں کے سامنے آج بھی ان کی نجی جیلیں ہیں، ان کے نیچے جو ہے وہ ایسے لوگ وہ ان کے سامنے عبادت کا درجہ دیتے ہوتے۔ تو آزادی کا تصور یہ ہے کہ بندے کے اوپر بندے کے احکام جاری نہیں ہوں گے، اللہ کا حکم جاری ہوگا۔ ان الحکم الا للہ، حتیٰ کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں اللہ کے بعد اللہ نے اپنی مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق انبیاء کو پیدا فرمایا۔ نبیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، اللہ نے کسی بشر کو، فرد بشر کو یہ اختیار نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبوت عطا فرمائے، اس کو حکمت دے دے اور وہ اس کے بعد ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، وہ لوگوں کو کہہ دے میری عبادت کریں۔ اللہ کے نبی کو یہ اختیار نہیں، بلکہ نبی کی دعوت یہ ہوتی ولیکن کونوا ربانیین، تم اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ نبی جو آتا ہے مخلوق کو اپنی عبادت کی دعوت نہیں دیتا، وہ اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ تو آزادی کا تصور یہ ہے، آزادی کا، کہ بندے پہ اوپر بندوں کے احکام نہیں بلکہ اللہ کے احکام لاگو ہوں گے۔ اسی کو قائد اعظم بانی پاکستان نے یہ فرمایا تھا جب آپ سے پوچھا گیا آپ نئی جو ایک سلطنت بنا رہے ہیں وہاں کا آئین کیا ہوگا، آپ نے فرمایا کہ آج کا آئین آج سے 1300 سال پہلے قرآن کی صورت میں ہمیں محمد مصطفیٰ دے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کا آئین قرآن ہوگا۔ اور آپ نے شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کو فرمایا میں نے قرآن با ترجمہ پڑھا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں قرآن سے بہترین آئین ہو ہی نہیں سکتا، البتہ میں اس کا ماہر نہیں ہوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میں اس کا ماہر نہیں، آپ اور علماء کی جماعت اس قرآن کے مطابق پاکستان کا آئین مرتب کر لے۔ اور علامہ اقبال شاعر مشرق نے فرمایا تھا اسلام جو ہے یہ چند عبادات اور عقائد کا نام نہیں ہے، اسلام چند عقائد اور عبادات کا نام نہیں بلکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک، انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک، یہ سب کچھ جو ہے یہ اسلام کے تابع، اسلام نے اس کے لیے رہنما اصول عطا فرمائے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں نے جو 8 لاکھ لکھ بک انسانیوں کی اور 80,000 سے زائد ہمارے ماؤں بہنوں نے اپنی عصمتوں کی جو ہے وہ قربانیاں دی تھیں،
وہ اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم یہاں تجارت کریں گے اور یہاں ہم باجے بجائیں گے، باجیاں نچائیں گے، نہ باجوں کے لیے تھی نہ باجیوں کے لیے تھی، بلکہ قرآن کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ جب ہمیں کسی ملک میں تمکین دیتے ہیں، ملک عطا فرماتے ہیں، تو وہ وہاں اقاموا الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ان دو چیزوں کا ذکر فرمایا، مالی عبادت اور بدنی عبادت کا، اور عمل بالمعروف نہیں